وہ جملہ جو حضرت عمر نے فرمایا حضرت علی نے بھی وہی جملہ فرمایا. اگر کفر کا فتویٰ حضرت عمر پر، کفر کا فتویٰ حضرت علی پر. اتنی بڑی مصیبت میں حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ دیا؟ آج تو نے قرآن نہیں پڑھی مولی، گاڑی تو تیرے بڑی لمبی ہے، وہی میں تکرار نہیں ہے، وہی میں تکرار ہی تکرار ہے. میرے دوستو ایک عام آدمی جڑا ہے وہ بھی کدے بھی محمد والے محمد تے اہل بیت دی کدے بھی توہین نہیں کر سکدا. وہ پویں نمازی ہوئے یا نہ نماز پڑھدا ہوئے، وہ توہین دا سوچ ہی نہیں سکدا. لیکن کی وجہ ہوندی ہے کہ ساڈے سنت وال جماعت دے علماء مختلف موقعاں تے وہ محمد والے محمد تے کوئی ایہو جے بہتان لاندے نے، الزامات لاندے نے کہ عام بندہ سنن تو بعد پریشان ہو جاندا ہے. کیوں ڈرامہ لگائے ہوئے آپ نے کہ اے علماء کیسے نے، کیا یہودو نصارا دی فرینچائز دے بندے نے یا اے کوئی سکھاں جو جڑے نے کوئی مسلمان ہوئے نے؟ ایسے خبیثوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بے گناہ تھے. اے تسی ساری ویڈیو سنو تانوں سمجھ آئے گی کہ ساڈے علماء دی مجبوری کی ہے کسے بندے نوں کو بچان واسطے کہو جے دلائل دینے پیندے نے. پچھلے سارے برے وصیت منع ہوئی صحابہ کی وجہ سے. میں نے ثابت کیا کہ آل بیت کے جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا. عبداللہ ابن مسعود اس پر رو رہے تھے، نہ یہ کہ حسبنا کتاب اللہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو عبداللہ ابن عباس ان کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی. ٹھیک ہے، اگر اتنے بڑے مرتد تھے، اتنے بڑے کافر منافق گستاخ تھے تو ان کی ہاتھوں پر بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھیں. تو ان جملوں کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہمارا موقف ہے. طارق بھائی، آپ اپنے آپ کو ایک صورتحال میں آپ رکھیں. دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ لکھو، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ نہ لکھو. تو لفظ جو بلانا ہے نا وہ لکھنے والے کی طرف ہے، نہ یہ کہ وہ جو منع کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، یعنی جو لکھوانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑو. اس نے دجل کیا، اس نے الٹا کیا. تو نے دجل کیا، میں نے تیرا جھوٹ پکڑ لیا. اگر کسی اور بات والے لفظ دیکھو، لفظ یہ ہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو. اب اگر کوئی آدمی منع کر رہا ہو اس کو بلانا نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، تو غلط ترجمہ کیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو جس میں ہوں، یعنی میں نہیں لکھوانا چاہتا ہوں، میں نہیں لکھوانا چاہتا ہوں. حضرت عمر کی بات انہوں نے مان لی. جھوٹ بولا تو نے. میرے دوستو یہ پویں ساڈے اپنے سنت وال جماعت دا یہ بندہ ہے، لیکن ویکھ لو یہ جھوٹ دا کوئی سپیشلسٹک بندہ بنوں لگدا ہے. کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن پہ کہ مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میں ایک نوشتہ تحریر کر دوں. وہ نوشتہ تحریر کرنا چاہتے سن کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ولنگ سن، وہ چاہتے سن کہ لکھیا جائے. ساڈے مولانا صاحب باندھے نے پہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سن وہ نہیں سن لکھنا چاہتے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو. تسی ویکھو صحیح کہ مولوی اپنے کونوں جناب جی الزام لاندا ہے پیار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے. بڑے بڑے حرام دے ایمان نہ ایدی ویڈیو ویکھ کے سن کے یقین مان لو تکلیف ہوندی ہے. کیوں ڈرامہ لگائے ہوئے آپ نے کہ اسی آج 1400 سال تو بعد اسی انہاں چیزاں دا دفاع کرنے پہ غلطی کسی اور نے کیتی ہے، پیڑا کام کسی اور بندے کولوں ہو گیا، اونوں بچان واسطے اسی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی اسی توہین کردے ہیں، اسی گزری جائیے اور اپنے آپ نو ایک بڑا عالم اسی مندے ہوئیے. شٹ اپ، بیٹھ جاؤ. میں نے اس کو پوچھا کیا دین کامل ہو گیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ دین کامل ہو گیا. اگر دین کامل ہو گیا تو پھر اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ وحی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین صرف وحی سے آتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دین تو صرف وحی سے آتا ہے. تو اگر دین مکمل ہو گیا اور قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بات وحی سے نہیں آئی. اگر وحی نہیں ہے تو اجتہادی تھا نا. خبیث انسان. میرے دوستو ایک کنا کو مولوی بدبخت آدمی ہے، نگل سورہ تھو اینو انی حیا نہیں آندی، انہیں قرآن پاک بھی نہیں پڑھیا. وہ سورہ نجم دی تیسری آیت وہ دے چ رب تعالیٰ دا فرمان او دا مفہوم ہے کہ میرا نبی خواہش نفسانی پر نہیں بولتا. وہ جدو او اللہ دے حکم دے نال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرنا ہوندا ہے تے ایس مولوی نو ایدی پھپھی نے آ کے اطلاع دیتی ہے کہ جناب اجتہاد کردے سن پہ او اپنی مرضی نال بولن
ਕਰਦੇ ਸਨ। اب غیرت دا بچہ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਮੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਗਿੱਠਾ ਨਾਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਲਾ ਆਲਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। تو ایسے مذہب پہ میں نے ثابت کر لیا الحمدللہ کہ کس نے وہ جملہ جو حضرت عمر نے فرمایا، حضرت علی نے بھی وہی جملہ فرمایا۔ اگر کفر کا فتویٰ حضرت عمر پر، کفر کا فتویٰ حضرت علی پر، جھگڑا کس نے کیا؟ حضرت عمر نے نہیں کیا، آل بیت نے کیا۔ میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس کی کوئی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی، حسن اور حسین اس اہل بیت، یہ جو لفظ ہے اس اہل بیت سے خارج ہیں۔ اس اہل بیت سے ان کو خارج کرو، ان کو نکالو۔ میں نے دخول ثابت کر دیا تیری 3 کتابوں سے، تیری 3 کتاب۔ اچھا یہ کہ اس نے یہ کہا کہ ان کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ آخری بیماری تھی، یعنی وہی مجلس تھی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مجلس نہیں تھی تو ثابت کر اور مجالس تھیں، تو مجالس سر۔ اچھا میرا یہ سوال بنیادی سوال اور یہ آخر تک یہ سوال رہے گا کہ اتنی بڑی مصیبت میں حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ دیا؟ لاکھ لعنت حرام دیا۔ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰਸਾਲਤ ਮਾਫ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੁਗਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। یہ تو بالکل ابو اندھیرا ہے۔ اور یہ بندہ اندروں کنا نجس ہے، کوئی پلیت ٹائپ دا یہ انسان ہے، واللہ عالم کدے کوئی باہر ہوندا ہے، ڈالر پاؤنڈ ہے کو لون گے، لیکن اپنے اندر دا جڑا نجس پن ہے اونوں یہ ٹھیک نہیں کر سکدا، اونوں یہ صاف نہیں کر سکدا۔ اللہ تجھے عقل دے، ہوش کرنا ہوں دے، ہدایت دے۔ باتھ روم نوں تسی دھونا ہوے تے اوتھے تیزاب پا کے تے تسی دھو سکدے ہو، لیکن ایہو جے مولویاں دا جڑی ادی سوچ ہے اونوں کوئی بندہ صاف نہیں کر سکدا، بدبخت۔ کیونکہ جدوں بندے نوں فنڈ لبیا ہوے کوئی یہود و نصارا او دے نال مدد کردے ہون تے انہاں دے کول فارمولا صرف یہی رہ جاندا ہے، نہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ آئیے سمجھ اتنی بڑی مصیبت جس کو عبداللہ ابن عباس رو واہ بغیرت ملا، واہ ملا، وہ تیرا جڑا رو کے نا اے ہونی نیورو سرجن ڈاکٹر جڑا ہے نا اللہ یاری اے تیرا جڑا نا ہن آپریشن کرے گا تاکہ تیرے دماغ دا کوئی ایہو جہا آپریشن ہو جائے کہ دماغ درست ہو جائے، تو پتر لگ جائے۔ اللہ یاری دا میں بہت سارے اگے بھی میں بیان سنے نے، لیکن تسی اے میرے دوستو ذرا کو سنو گے 2020 شروع ہون لگا، تانوں سمجھ آئے گی کہ انہیں جنہ کچھ جھوٹ بولیا ہے نا او دے تے اللہ یاری دا ذرا موقف تسی سنو گے، میں تانوں دے وچ ڈسٹرب نہیں کراں گا، اور تسی انہوں غور نال سنو گے تاکہ سارے دلائل تہاڈے کول ہون۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض یہ تھا کہ صحابہ نے اپنے منافع، البتہ سب صحابہ نے نہیں، وہ صحابہ جس کا لیڈر عمر ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو رد کرنا شروع کیا۔ اس نے شخص کا جواب دیا، یہ تو بخاری کی اپنی عبارت ہے، کیوں اس کا جواب تم نے نہیں دیا؟ کہ انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا ما لہو ما شأنہ احجرا، کیوں اس پہ سے آپ گئے بھائی؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، وہ حدیث نمبر 422، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت ہی ہذیان کہہ رہا ہے، ہذیان کا مطلب بکواس، نہایت ہی بہت ہی بکواس۔ استفہموا، اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فذهبوا يردون علیہ، پھر یہی لوگ جن کا لیڈر عمر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنا شروع کر دیا، انہوں نے پیغمبر کو رد کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدعونی انا فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، یہ کہتا ہے میں نے دجل کیا، یہاں پر میں نے دجل کیا، یہ میں آپ کے بہت بڑے عالم، محدث، محقق، شارح بخاری اس کے الفاظ دکھا رہا ہوں، من الذی تدعوننی الیہ من ترک الکتابہ، یہ بات کس کے جواب میں تھا؟ ان صحابہ کے جواب میں جو کہہ رہے ہیں یہ ہذیان کہہ رہے ہوں، جعلوا یردون علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکرا رہے تھے، رد کر رہے تھے مسلسل، ان کے جواب میں ہے کہ تم جس کی طرف دعوت دیتے ہو میں اس سے بہتر حالت میں ہوں۔ وہ کتابت کی طرف دعوت دے رہے تھے یا ترک کتابت کی طرف؟ عینی صاحب خود کہتے ہیں ترک کتابت، یہ دیکھو ترک کتابت کی طرف وہ دعوت دے رہے تھے۔ اچھا یہ پھر فتح الباری میں بھی یہی جملے ہیں، فتح الباری ابن حجر جزء 8 فذهبوا يردون عليه قال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه، صفحہ نمبر 132 میں حدیث ہے، صفحہ نمبر 134 میں ان کا شرح ہے۔
أي الذي أشرت عليكم من الكتاب خير من ما تدعونني إليه من عدمها. کہتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو حکم دیا کہ کتابت کیا جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ کتابت نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترک کیا. بھائی جب کوئی لکھنے کو تیار نہیں ہے, جب سب اس کے بات کو رد کر رہے ہیں, ان کو گالی مل رہا ہے, تو اس حالت میں اور پھر بخاری کے الفاظ آپ دیکھیں, بار بار بخاری یہ کہ فلما اکثروا الاختلاف واللغط, جب وہاں پہ بہت آواز بلند ہو گئی, مخالفت ہو گئی, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ, جس حالت میں ہوں میں بہتر ہوں, جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کے قانع نہیں ہوئے کہ وہ قانع ہو گئے, کنونس ہو گئے کہ ترک کرنا, کتابت نہ کرنا بہتر ہے. وہاں پہ لوگوں نے ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے نا. اس حالت میں لکھنا ہی ناممکن تھا. جب ایک جھگڑا شروع کر دیا عمر نے تو لکھنا ناممکن تھا, اس لیے ترک کر دیا کتابت. اچھا, اور بعد میں لکھوایا کتاب الطبقات الکبریٰ ابن سعد میں ملاحظہ فرمائے, جلد نمبر 2, یہاں پر صفحہ نمبر 234 ہے. عمر صاحب کی حدیث ہے. آپ نے کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُهُ, کہ اس نے ازواج سے بدتمیزی کی ہے. ازواج کیا کہہ رہی تھیں؟ ازواج کہہ رہی تھی کہ کتابت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن خیر منکم. عمر نے ازواج سے بدتمیزی کی ہے. ٹھیک ہے نا. ازواج کہہ رہے تھے کہ کتابت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ازواج آپ لوگوں سے بہتر ہے, ان کا موقف آپ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کتابت کے حق میں نہیں تھے, کتابت کے حق میں تھے. ان کا حکم ہی کتابت تھا. یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, حدیث نمبر 5338. یہاں پر جب عمر کی اپنی حدیث ہے, عمر بن الخطاب کے اپنے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے, انہوں نے کہا کہ میں کتاب لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. فَكَرِهْنَا ذَلِكَ أَشَدَّ الْكِرَاهَةِ, تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سخت نفرت تھی. نبی کے حکم سے نفرت, یہ کیسے مسلمان ہے؟ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں لکھا دوں. فقال النسوہ, عورتوں نے کہا کہ الا تسمعون ما يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم نہیں سن رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا؟ تو میں نے کہا انکن صواحبات یوسف, میں نے کہا تم تو مصر کے بدکارہ عورتیں ہوں. اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے ازواج کو گالی دے, یہ احانت نبی نہیں ہے. اور نبی کا شتم, نبی کی احانت کفر نہیں ہے, تو کیا ہے؟ کیوں جواب مانگو, استغاثہ کر لو, تم نے جواب آ جائے تجھے. اچھا, پھر میں نے ان کو مزید ڈانٹا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوهن فإنهن خیر منکم. پیغمبر نے فرمایا ان کو چھوڑ دو, ان کو توہین نہ کرو میرے ازواج کو, یہ آپ لوگوں سے بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی موقف کی تائید کی ہے؟ کتابت لکھنے کی توقیف کی ہے. یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد, اس میں بھی یہ کتاب حدیث موجود ہے. اچھا, اور پھر ابن عباس نے جو گریہ کیا ہے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ اسلام کی ساری مصیبت کس سے ہے کہ کتابت نہ لکھا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے, ابن عباس کافر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدم کتابت چاہتے تھے, اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ تو بڑی مصیبت ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مصیبت اسلام پہ لایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کے حق میں تھے, کبھی وہ کنونس نہیں ہوا کہ کتابت کو چھوڑنا چاہیے. اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث الرضیہ کل الرضیہ اس بات کی دلیل ہے. ان باتوں کا تم کبھی جواب نہیں دے سکو. تو تم نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا, بالکل اجتہاد نہیں کیا, غلط بات کو کیا. اور آپ نے کہا اگر دین کامل ہے تو یہ کہیں سے وہی ہو سکتا ہے, اور وہی میں تکرار نہیں ہے. بھائی آج تو نے قرآن نہیں پڑھی مولی, لمبی تو داڑھی تو تیری بڑی لمبی ہے, وہی میں تکرار نہیں ہے, وہی میں تکرار ہی تکرار ہے, وہی میں تکرار ہی تکرار ہے. نماز آ گیا, نماز آنے کے بعد دوبارہ کہتا ہے نماز پڑھو, پھر کہتا ہے نماز پڑھو. ایک دفعہ زکوٰۃ واجب ہو گیا, اس کے بعد 10 مرتبہ پھر کہتا ہے زکوٰۃ پڑھو. اور امامت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غدیر خم میں اعلان ہوا, دوبارہ اس کی تاکید کے لیے. اور تم ثابت کرو نا کہ اجتہاد ہے, تیرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. میں نے ثابت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد نہیں تھے. ان اتبع, اس کا جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ اپنے سے بنا کے لوگوں کو قیاس کر کے سناؤں. اچھا, آپ نے ادعا کیا کہ ابن عباس نے عمر کی بیعت کیا, وہ حدیث دکھانا بھیا, وہ عبارت دکھانا کہ ابن عباس نے کہا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. یہ سے پوچھ لینا, کوئی ہمیں دکھا لینا کہ ابن عباس نے کہاں پہ عمر کی بیعت کیا. کسی کتاب میں نہیں ہے, ان کا کام ہی جہاں پھنس جائے یہ جھوٹ بنا دیں, اس کا طریقہ کار یہی ہے. اچھا,
اگر یہ کہتا ہے انہوں نے مجھ سے سوال یہ کہ اگر عمر مخاطب نہیں تھے تو اس نے مخالفت کیسے کیا؟ اور بھائی عمر بالخصوص مخاطب نہیں تھے کہ تم وصیت لکھ دو، اس طرح تو نہیں تھا کہ عمر جی سے کہا مجمع ہے، سب سے خطاب ہے کہ تم لے کے، عمر نے مخالفت کیا ہے، کہا کہ کتاب اللہ کافی ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ ہذیان کہہ رہا ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اب میں آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں وصیت نہیں، اس مجلس میں وصیت نہیں لکھائی ہے؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنونس ہو گئے تھے، کنونس نہیں ہوئے تھے۔ یہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ دار الفکر، محمد شاکر کی تحقیق ہے، حدیث نمبر 1935، اسناد صحیح۔ صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ابن عباس کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں وصیت لکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ فتنازعوا، لوگوں نے تنازع کیا، نزاع کیا۔ نزاع کا آغاز کرنے والا کون تھا؟ عمر تھا۔ اس نے کبھی جواب دیا کہ عمر نزاع کا آغاز کرنے والا نہیں تھا؟ کبھی اس نے جواب دیا؟ اس نے جھوٹ سے ادعا کیا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ علی علیہ السلام نے بھی وہ بولا کہ یہ کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام نے فلان بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ۔ کسی، میں نے کہا نا کہ کسی کتاب میں دکھانا وہ کہاں لکھا ہے؟ اور شیخ صاحب میری باتیں سن رہے نہیں، کسی کتاب میں ہے ہی نہیں۔ میں سن رہا ہوں، یہ خود اپنے سے اب 10 منٹ اس کو ملتے ہیں نا، میں اس میں انٹرپٹ بھی نہیں کر سکتا، اس میں جتنی مرضی یہ جھوٹ بولے بھائی کہ علی علیہ السلام، حسن حسین علیہ السلام نے بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، انہوں نے سب نے بولا ہے، اور جھوٹ کہاں جھوٹ بول، جھوٹ پہ جھوٹ۔ تو صحابہ نے کہا ما شأنہ احجرا، صحابہ نے بولا اس کو کیا ہو گیا، یہ تو یہ احجر ہذیان کہہ رہا ہے۔ قال سفیان یعنی حذا، سفیان ابن عیینہ، اللہ اللہ اللہ، سفیان ابن عیینہ شیخ الاسلام احمد ابن حنبل کا استاد، بخاری مسلم سب اس کے سے نقل کرتے ہیں، اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث، کیا کہتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہا ہے۔ فذهبوا يعيدون عليه دعوني فالذي انا خير، پھر چلے گئے، اس کے بعد تکرار کرنا شروع کیا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ بکواس کر رہے ہیں۔ یردون علی، دوسری حدیث میں اس پر رد کرنا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، کہ تم مجھے ترک کتابت کی طرف بلا رہے ہو، یہ صحیح نہیں۔ اچھا تو یہاں پہ پتہ چلا نا نبی آپ کو میرے محترم ناظرین کہ ترک کتابت کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہاں پہ آخر نہیں لکھا ہے اس مجلس میں، کیونکہ ان کو گالی ملی ہے، کوئی لکھنے دے نہیں رہا تھا ان کو۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار الفکر، دار احیاء التراث، یہاں پہ حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 3053، اس میں یہ ہے، اسی حدیث میں عبداللہ ابن عباس فقالو حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اور اس کے ساتھیوں نے کہا، حزب اختلاف نے کہا، حزب اختلاف کے قائد نے کہا، وہ میں ثابت کر دوں گا کہ عمر نے بولا ہے، ہائے 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 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، تو صحابہ کافر ہوئے نہیں ہوئے بھائی؟ جو صحابہ نے جو مخالف تھے اہل بیت علیہ السلام کے، وہ کافر ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری، حافظ ابن حجر کیا ہے، جزء ثامن، یہاں پہ ملاحظی حدیث کے ذیل میں کہتے ہیں کہ کشمیہنی کے نسخے میں حجرہ مرتین، صحابہ نے بولا یہ تو بکواس 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 او جہازاں دے سنن والےو، میرے دوستو، اے جڑا ساڈے سنت وال جماعت دا جاہل ملا آیا ہویا سی نا، میرے حساب نال اینو وفاقہ ہو گیا ہوئے گا، کیونکہ اے جڑا اللہ یاری نو ساڈے سنت وال جماعت والے سارے آندے نے کہ اے کافر کافر، شیعہ کافر، تے اللہ یاری نو بھی کافر آندے نے۔ تسی ویکھ لو اس کافر نے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کس طرح نے وکالت کیتی ہے۔ ساڈیاں اپنی ذاتی ساڈے سنت وال جماعت دیاں ساریاں کتاباں کڈ کے تے او دے وچوں ثابت کر دینے پے کہ 1400 سال پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کنے لکھن نہیں دیتا۔ ہر بندہ جڑا نا تعصب دی اینک جس ٹائم لا کے تے اینو سوچے گا، سمجھے گا کہ 1400 سال پہلے کسے بندے نے کاروائی پا دیتی، کوئی ایہو جے کوئی پیڑے کام کر دیتے، اج اسی 1400 سال تو بعد اسی اس بندے دے پیڑے کام نو اسی ڈیفینڈ کرنے ہیں پہ، بچانے ہیں پہ۔ اس بچان نال سانو لبت کی ہے، صرف خرقے دی پرموشن لئی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی اسی انہاں دی بھی احانت کری ہے، اسی اہل بیت دی بھی احانت کری ہے، توہین کری ہے، پھر بھی اسی ٹیٹ والے مسلمان رہ جاؤں گے۔ او مفتی فضل احمد چشتی صاحب، جے تواڈے اندر بھی حیا رہ گئی ہے تے تسی بھی بول پو، حیا رہ گیا اپنے طرح بول پو، میریاں گلاں غلط نے یا اللہ یاری نے ایتھے آ کے تے غلط حوالہ جات دیتے نے تے تسی بھی آ جاؤ کدھر مناظرہ تسی بھی رکھ لو۔ ایس مولوی نے تے ساڈے سنت وال جماعت نو بالکل ہی میرے حساب نال پھسوا کے رکھ دیتا ہے، اللہ یاری نے رہندی شندی کسر انہیں کٹ دیتی ہے، بالکل ہی سنت وال جماعت دے اکابرین کی یا کتاباں کی ہر شے کھول کھال کے ننگا کر کے نے رکھ دیتا ہے۔ میرے حساب نال
ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਯਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਰਸਾਲਤ ਮਾਫ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। 73 ਫਿਰਕਿਆਂ ਚੋਂ 72 ਫਿਨਾਰ ਨੇ 72 ਨੇ ਜਨਮ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਚ ਅਸੀਂ ਐਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਥ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। इंशाअल्लाह मैं दोस्तों नवी वीडियो के नाल फिर हाजिर खिदमत होना। बहुत शुक्रिया। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्द मंद का तर्ज कलाम और है।